بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ JR ہیلتھ ٹپس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے بے پناہ فضل و کرم اور عنایتوں کا مقدس ترین مہینہ ماہ رمضان اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہو چکا ہے، اور اس ماہ رمضان کی برکتیں عنایتیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، مغفرت مانگنے کا مہینہ ہے، اور جتنا ہو سکے اللہ اللہ کرنے کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے اپنی جگہ، لیکن یہ اس مہینے اللہ کو راضی کرنا ہی سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی کوشش ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، ایسے وہ تمام خواتین و حضرات جن کو یہ شکوہ اور شکایت ہے کہ ان کے رزق میں کمی ہو چکی ہے، رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور جتنا کماتے ہیں اس میں پوری نہیں پڑتی، اکثر نوبت مانگنے پر آ جاتی ہے، قرض اٹھانے پر آ جاتی ہے، اور اکثر لوگوں سے قرض اٹھا کر وہ اپنے گھر کا نظام چلا رہے ہیں۔ جتنا کماتے ہیں اس میں گزر بسر انتہائی مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور یوں اپنی زندگی سے انتہائی وہ نالاں ہیں، اور اپنی زندگی کو انتہائی مشکل سے آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ لیکن بزرگان دین، اہل نظر، مشائخ عظام اور اللہ والوں نے اللہ سے بے پناہ رزق مانگنے کے طریقے ہم لوگوں کو سکھائے اور بتائے ہیں۔ یہ ان کا خاص کرم اور نظر عنایت ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے، اللہ سے بے تحاشا رزق پانے اور اس رزق کو بڑھانے کے طریقے ہم سب کو سکھا دیے ہیں، جس پر عمل کر کے کوئی بھی شخص اپنے رزق کو وسیع کر سکتا ہے، اپنے مال و اسباب کو بڑھا سکتا ہے، دنیاوی نعمتوں کو اپنے لیے بڑھا سکتا ہے۔ اور یہ کئی بار آزمایا جا چکا ہے کہ جب بھی بزرگوں کا بتایا ہوا عمل کوئی بھی شخص انتہائی عقیدت اور کامل یقین کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے فائدے اور اس کے مجرب ترین اثرات اس شخص کو ضرور بالضرور حاصل ہوتے ہیں۔ یقین کامل کے ساتھ جب بھی کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور بزرگوں کا بتایا ہوا عمل اور وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے رزق کے بند دروازوں کو ختم کر دیتا ہے، بندشوں کو ہٹا دیتا ہے، اور دنیاوی مال و اسباب کی کثرت کر دیتا ہے۔ یوں اس شخص کی مشکل زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وہ تمام خواتین و حضرات جو انتہائی مشکل والی زندگی گزار رہے ہیں، رزق کی بندش اور تنگ دستی کا شکار ہیں، مالی پریشانی، مالی بحران کا شکار ہیں، نوبت قرض اٹھانے پر آ چکی ہے، نوبت فاقوں تک آ چکی ہے، سفید پوشی کا بھرم ختم ہونے کے قریب ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آج ایک انتہائی مجرب اور نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ماہ رمضان کے 7ویں دن کا وظیفہ ہے، 7ویں رمضان کا مہینہ ہے، وظیفہ ہے۔ سامعین کرام، ماہ رمضان میں طاق دنوں کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے 3، 7 اور 17 اور 27، 21، 25 ان دنوں کی اپنی ہی شان ہے، اور ان دنوں میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں جو اللہ والوں نے اخذ کی ہیں، اور ہم لوگوں کو بتا کر ہم سب پر اپنا احسان قائم کیا ہے۔ اسی طرح آپ اس عمل کو جب پڑھیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اس کی تمام بندشیں، تنگ دستیاں اور مالی پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ 7ویں سحری یعنی کہ 7ویں روزہ رکھ کر سحری کر کے آپ جب نماز فجر کی ادائیگی کریں، نماز فجر ادا کر کے آپ باوضو حالت میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور انتہائی توجہ یکسوئی کے ساتھ 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 11 بار درود شریف پڑھ کر پھر آپ نے یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق 513 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 513 مرتبہ یا اللہ یا وہاب یا رزاق پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ رب العالمین سے رزق کی کشادگی کے لیے، خوشحالی کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، بے پناہ نعمتوں کے حصول کے لیے، اور دنیاوی مال و اسباب کے حصول کے لیے دعا کریں۔ جتنا یقین اور کامل یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ
پڑھیں گے اتنا اللہ جلدی آپ کے لیے راستے بنائے گا، آپ کی تنگ دستیوں کو ختم کر کے خوشحالیوں میں بدل دے گا، اور آپ کی مالی پریشانی والی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، مال و اسباب آپ کے لیے مہیا ہو جائیں گے اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ رزق کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے۔ یہ اللہ کے وہ مبارک اسماء ہیں کہ جب پڑھنے والا ان کو عقیدت اور احترام کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، بندشوں کو ختم کر دیتا ہے اور مالی تنگ دستیوں، مالی پریشانیوں سے نجات دلا دیتا ہے۔ یہ 7ویں رمضان کو آپ سحری کے بعد، فجر کے بعد یہ عمل لازمی کریں، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ پر اپنی رحمتیں کیسے نازل فرماتا ہے۔